بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف نے واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے، سامان پیک کرنا شروع کرتا ہے، بریف کیس تیار ہو رہا ہے۔ یہ مجھے کچھ اشارے ملے ہیں، کچھ خبر ہے میرے پاس اس حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دستے شفقت جو کہ عمران خان کے سر پر تھا، اور سر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 2011 تو پائن دستے شفقت سے انہوں نے سر دے ہوتے ہیں نا۔ آپ کو 30 اکتوبر 2011 والا جلسہ یاد ہوگا، بڑے پرواں جلسہ سی، بڑے لوگ تھے، اس سے وہیں سے پی ٹی آئی جو ہے ایسے کرے رائز ہوئی تھی نا، سونامی کرتا سی، بہو سونامی آ رہا تیرے لگے گا پتہ۔ بٹ اینی وے وہ جو تھا اپنا وہاں سے شروع ہوا تھا، اور جنرل شجاع پاشا صاحب جو کہ آئی ایس آئی کے چیف ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں چودھری پریز لائی اینڈ کمپنی نے، یعنی چودھری پریز لائی نے بذات خود سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اس ساڈے بندے توڑ کے ادھر لے کے گیا۔ اچھا، اب اس لیے میں نے ان کا نام لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ ہاتھ اٹھ گیا پائن، وہ ہاتھ جو ہے وہ مطلب کسی کے سر پہ نہیں۔ اپوزیشن کہتی ساڑھے سر تے کوئی نہیں، ایسے ہو بھی نہیں سکتا اپوزیشن کے سر پہ۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مریم نواز شریف صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے اور جو آصف زرداری صاحب نے اور جو مطلب بلاول صاحب نے مطلب سلیکٹڈ اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے رہے تھے نواز شریف نے، سارے دو بندیاں دے، ایک بلکہ 3 کے لیے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوا ہے نا، اس کے بعد ان کے سر پہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ایک فیور کہہ لیں، مجبوری کہہ لیں، حالات کا تقاضا کہہ لیں کہ پائن ادھے سر تو ہاتھ چک لے، ان گودیوں تکا مارتا تھلے لاتا ہوں اے ڈولدا پیا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ یہ حال ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ آج ایم کیو ایم کے پاس گئے ہوئے تھے کہ جناب مہربانی کرو، دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ ملاقات جاری ہے، اب اس ملاقات میں سے کیا نکلے گا، وہ جب نکلے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، طارق بشیر چیمہ صاحب ایک سیٹ کے ایم این اے سر، بہاولپور سے ہیں، میں ان کی تصحیح نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے اوپر جب وقت برا آتا ہے تو کس حد تک آتا ہے۔ یہ صرف آپ کو ایک پولیٹیکلی چیزوں کو جو ہے نا اس وقت چل رہی وہ بتانے کے لیے میں نے کہا کہ ایک سیٹ کے ایم این اے ہیں اور بڑے پاپولر ہے اپنے حلقے سے، تقریباً ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے کسی دور کے اندر، جٹ کنیکشن کھیلتے ہیں یہ اپنا چودھری شجاعت اینڈ کمپنی کے ساتھ، اور چودھری شجاعت سے مجھے یاد آیا بلکہ چودھری شجاعت کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں، پرویز لائی نال نہیں کھیلتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو چودھری برادران ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ چودھری برادران کے درمیان ان کی اولادوں کی وجہ سے آپس میں کافی معاملات گڑبڑ ہیں۔ یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک سایہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ اولادیں ایک دوسرے کا دستوں گریبان ہوئی ہیں، ویسے انہوں نے دل ہی ہوا ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور یہ جو چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، یہ چودھری شجاعت کی وجہ سے ابھی تک مسلم لیگ کاف میں ہیں سر، پر یہ اصل میں پیپلیا کریکٹر تھی، پیپلز پارٹی میں رہے، بڑی جدوجہد کی انہوں نے ضیاء کے دور کے اندر، بڑا ان کا وہ ایک طویل کیا کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل ان کا کیریئر ہے۔ اور لیکن پھر ہوا یہ کہ جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ پھر ادھر آ گئے، ٹھیک ہے، کاف لیگ کی طرف آ گئے، کیونکہ شجاعت صاحب کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے۔ تو شجاعت صاحب کے ساتھ ہی تعلق کی وجہ سے چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت کیا کہنا چاہیے فور فرنٹ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ایک سیٹ کے ایم این اے طارق بشیر چیمہ صاحب، اور عمران خان پوری پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، سیلیبریٹی ہے سر، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ عمران خان جو ہے وہ کرکٹ کی کا ایک ستارہ تھا، درخشندہ ستارہ اسے کہا جاتا رہا، حالانکہ کپل دے وہ اس تو بڑا وہ بولر سی، بہت خوش قسمتی عمران خان صاحب کی۔ اس کے بعد جناب وہ میرا مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ سنے اور سنائے جاتے تھے، رات بھر کی کہانیاں تھے ہم تو، یہ والی حالت تھی عمران خان کی۔ پھر وہ پی ٹی اے کے چیئرمین، پھر انہوں نے سونامی لایا، پھر بہت بڑے جلسے کیے، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے، پھر جس کو چاہا ملے جس کو چاہا نہیں ملے، اور کہا کہ نہیں ملنا، نکال دیا، اپنی اے ٹی ایم ٹھڈے مار کے توڑتا۔ تو اب حالت یہ آ گئی ہے سر، یہ صرف آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن کی اندر حالت یہ آ گئی کہ طارق بشیر چیمہ کے ساتھ اسپیشلی ملاقات کی عمران خان صاحب نے، اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی بتانے والے یہ بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو 2 بندے بیٹھے سن تو تیسرا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں دسن لگی نا،
عمران خان تو نہیں یہ بات بتائیں گے تو کسی نے بتائی ہوگی، سمجھ لیں بہرحال. تو وہ اپنا انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بندے یعنی پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ گئے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل گئے تو پھر سر مطلب ہے کہ اسی کتنے جاواں گے، ساڈے کول تے پھر اپوزیشن دے کول جان تو علاوہ چارہ کوئی نہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کاف لیگ اینڈ کمپنی جو ہے وہ تو سر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نوٹ وہاں میرا موڈ بڑھے، وہ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کی سیاست کرتے ہیں. انہوں دا کوئی کم نہیں اپوزیشن دے وچ. ان کے اوپر تھوڑا سا برا وقت آیا تھا، نکا جا برا وقت آیا سی. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں جب وہ جو ہے اپنا مونسلائی اس کو گرفتار جو ہے وہ کروایا گیا تھا، اور ایک کیس تھا، ویسے کیس کافی جینون جیسی، مگر بہرحال وہ اس میں بچا گئے اور نس کے زرداری صاحب نہ لگے. اس کے بعد جناب پھر اگلے آئے انہوں نہ لگے، پھر اس کو عمران خان آ گیا انہوں نہ لگے. تو مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنے کا تہیہ کر چکا ہے، اور اس لیے اقتدار میں رہنے کا وہ تہیہ انہوں نے کر رکھا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا اپنا کیا کہنا چاہیے طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے بالکل بھولے جے منہ نہ کہتا ہے اپنا کیا نام کہتے ہیں عمران خان کو کہ سر تہاڈے بندے ٹوٹ گئے تو پھر اسی کی کرنا، اسی تو پھر ادھر چلے جاؤں گے جدھر اپوزیشن ہوئے گی. اچھا اب اپوزیشن کو کیسے ثابت کرے گی کہ ان کے بندے ٹوٹ گئے سر؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ طے کیا ہے، یہ جو تین بڑے نہیں بیٹھے تھے کل، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب، یہ تین بڑے جو بیٹھے تھے انہوں نے یہ بڑے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ طے کی آپس میں ذرائع کے مطابق کہ یہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں نا، یہ جو تحریک انصاف کے ارکان ہیں، ان سے 10-15 جنے دے کولوں نا پریس کانفرنس کروا دیں گے کچھ دن پہلے، ٹھیک ہے، تاکہ اتحادی جماعتیں جڑیاں نا انہوں نے بھی ذرا کن ہوئی تو وہی دوڑ کے ساڑھے ترلے پان. یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. جب پریس کانفرنس میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، وہ یہ کہہ نہیں سکتے. 63-1 جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے سر اگر آپ اناؤنس کر دیں کہ اسی عمران خان کو ووٹ نہیں دواں گے. یعنی اپنی پارٹی کو ووٹ نہ دینے پر بھی آئینی پابندی تو ہے، لیکن یہ اناؤنس کر دینا کہ میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی تحریک انصاف چھوڑ کے، یا تحریک انصاف سے میں نے نون لیگ جوائن کر لی، یا نون لیگ سے میں نے تحریک انصاف جوائن کر لی، تو اس کے اوپر 63-1 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں اعلان کرنے کے اوپر. اچھا اب یہ ایک معاملہ ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اسی عمران خان کو ووٹ نہیں دینا یا اسی اپوزیشن دے نال. وہ کہیں گے جناب ملک کے حالات اچھے نہیں جا رہے، بڑے برے حالات ہیں، ہم نے کئی بار خان صاحب کو ریکویسٹ کی ہے. اس طرح کی گلیں ہیں جس طرح علیم خان صاحب نے باتیں کی ہیں، اور ہم پی ٹی آئی کو سنبھالیں گے، پی ٹی آئی ہماری جماعت ہے، اس طرح کی گلیں کر کے نا تو مطلب ہے کہ ایک نیا وہ کیا کہنا چاہیے گروپ، ہم خیال گروپ، وہ منظر عام پر آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گی. پھر اتحادیوں کو بھی تھان رہنی، پھر انہوں نے نس کے جانا. آج ہی چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ کل ملے ہیں جا کے اپنا کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور اس کے بعد وہ آج مل رہے ہیں آصف زرداری صاحب کو. اچھا اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چودھری پرویز لائی نہیں مل رہے، چودھری شجاعت مل رہے ہیں. تو وہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جناب دوواں دے وچ اولاداں جڑیاں وہ آپس وچ انہوں نے دل نہیں بھیجدے. تو یہ بس اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کی سب لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت ان کا احترام ہے. اور چودھری شجاعت بھی جو ہیں وہ نواز شریف کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کی عزت کرتا ہوں پورے جو پولیٹیکل سینیریو ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ محب وطن آدمی ہے. اور چودھری شجاعت حسین نے یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے جو کہ بالکل کیا کہنا چاہیے کہ جس کو اس وقت میں دوبارہ دہرانا لگا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کے خاندان کے اوپر جس وقت برا وقت آیا تھا یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر، تو چودھری شجاعت حسین نے جو بھی وہ کوشش کر سکتے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، انہوں نے پائن فیسیلیٹیٹ کرایا سی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پھر اسی طرح جب آصف زرداری صاحب جو تھے وہ نواز شریف کے دوسرے ٹرنیور کے اندر تھے تو ان کو بھی چودھری صاحب نے فیسیلیٹیٹ کروایا تھا، کیونکہ تب وہ وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے چودھری شجاعت حسین نا. تو اس وقت دا وزیر داخلہ جڑا ہوندا سی نا وہ بڑا تگڑا ہوندا سی. یہ 18ویں ترمیم تو بعد والا وزیر داخلہ شہید ورگا شیر شید جیسا ہو گیا نا، جس کے داندی کوئی نہیں بیچارہ صرف بڑکا ہی مار سکتا ہے. ادروائز جو ہیں اس وقت وزیر داخلہ جو ہوتا تھا نا وہ پورے پاکستان کا وزیر داخلہ ہوتا تھا، سارے آئی جی انڈر ہوں سن پائن، ساری پولیس وہ انڈر ہوں سی. تو لہٰذا وہ کافی زیادہ مطلب انہوں نے اس وقت ہیلپ کی تھی. پھر اسی طرح چودھری شجاعت حسین نے آصف زرداری کی اس وقت بھی ہیلپ کی تھی جب پرویز مشرف کا دور تھا. تو وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے،
پالیٹکس کا. یہ پرویز لائی صاحب جو ہے نا یہ تھوڑے سے ونڈکٹیو سے آدمی ہیں. یہ تھوڑا جا گل دلی چ رہ لیندے تو موقع آئے تو اگلے دی مد کٹ چھڑ دے, یہ ان میں ایک ہے. مگر باہر وضاحتداری ان میں بھی موجود ہے. خیر میں ان کے کریکٹرز پہ پولیٹیکل کریکٹرز پہ بات کر رہا تھا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں نا یہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں. اور اگلی بات جو یہ ہے کہ آج بھی وہ جو غضنفر آباد چھینا صاحب کا گروپ ہے نا, وہ غضنفر آباد چھینا صاحب کا گروپ آج بھی ملاقات کر رہا ہے. وہ پنجاب کے 14 MPs ہیں. رات مجھے وہ چھینا صاحب ملے تھے ایک شادی کے اوپر, سید حسن مرتضیٰ صاحب کی بیٹی کی شادی تھی, وہاں پر میں گیا ہوا تھا. تو وہاں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسی 12 جنے نہیں گئے بٹ سب سے 14 جنے گئے. میں کہا اوکے پائن, لہٰذا میں ذرا تصحیح کر رہا ہوں کہ 14 لوگ ہیں. آج بھی ان کی ملاقات ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بھی وہی ہے پائن جو باقیاں ہے کہ اگلی ٹکٹ کون کنفرم کرتا ہے. اگلی ٹکٹ کنفرم کرو نون لیگ والے, پیپل پارٹی کے لیے جڑے کنفرم کر دے وہ ٹر پواں گے. آج انہوں نے بھی وہ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف اتنا ہوا ہے کہ وہ جنہوں نے ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا نا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. جنہوں نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا انہوں نے کہا بہو ہوں تو 3.5 سال کا ہو گیا ہیں, ہوں آپ اپنے پیروں دے ٹر. انہوں نے پیروں پہ چلنے کی طرف کر دیا. تو سر وہ ڈگمگاتے پھر رہے ہیں, کبھی ادھر وجدے نے کبھی ادھر وجدے نے. حالات جو ہیں نا ان کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. بہرحال وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی نہ کوئی بڑی دبنگ قسم کی اور بڑی کوئی زبردست جو ہے نا وہ پلاننگ کر رکھی ہے. اور موقع پہ آ کے عمران خان کریز سے باہر نکل گیا, ایسا چھکا لگائے گا کہ گیند جڑی نا وہ جا کے اسٹیڈیم تو باہر ڈگے گی. پتہ نہیں ویلے لنگ گئے ویسے پائنوں والے. ایسا نہیں ہوتا اس عمر کے اندر, حالات وہ نہیں ہے کہ خان صاحب ایسا کر سکیں. مگر سیاست ہے, اس میں ہاتھ پائنوں واپس بھی آ سکتا ہے. مطلب یہ آپ اس کی گارنٹی تو نہیں کر سکتے. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہوں ہاتھ واپس نہیں آئے گا, وہ اب نیوٹرل ہی رہیں گے. یہ بات میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جناب میاں صاحب جو ہے نا وہ اپنے سے جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب بڑے پورے اعتماد ہیں, پوری یقین ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ یہی پوچھتا ہے جو پاکستان کی سیاست کو جانتا ہے. وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مائنس نہیں کر سکتا, اور جو رول کو مائنس کر کے سوچتا ہے وہ اس کا مطلب اس کو پاکستان کی سیاست کا کچھ علم نہیں, ککھ کنڈا نہیں پتہ. لہٰذا جو بھی جاتا ہے میاں صاحب کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یا عمران خان کے پاس, وہ سارے یہی پوچھتے ہیں کہ پائے نا وہ کتنے نے, ایسا اللہ کے وہ کتنے نے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ سر وہ نیوٹرل ہیں اور وہ نیوٹرل ہی رہیں گے. اس دوران جو خبر میں نے آپ کو شروع میں کہی کہ مجھے کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ جسے لگتا ہے کہ میاں صاحب نے سوٹ کیس تیار کرنا شروع کرتا ہے اور واپسی دی راہ پھڑنے لئی مطلب تیاری کر رہے ہیں. بریف کیس دے شمع پا رہے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ہیں ڈاکٹر عدنان جو کہ میاں نواز شریف کے ذاتی مولج ہیں, اور جو جب بھی میاں نواز شریف کہیں سفر کرتے ہیں, وہ لاہور سے لنڈن گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایئر ایمبولینس میں بیٹھ کے ڈاکٹر عدنان ساتھ تھے, ٹھیک ہے. پھر وہ میاں صاحب نے اگر کہیں بھی چیک اپ کروانے جانا ہوتا تھا تو ڈاکٹر عدنان ساتھ ہوتے تھے. ڈاکٹر عدنان جیل میں بھی جا کے ان کو چیک کرتے تھے. اور جب اس حکومت نے بہت زیادہ سختیاں کی اور ڈاکٹر عدنان کو نہیں ملنے دیا, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خط بھی لکھے تھے چیف سیکرٹری پنجاب کو, ہوم سیکرٹری کو, اور عدالتوں میں بھی وہ گئے تھے کہ جناب میں انہوں ذاتی مالا جب میں نے ملنے نہیں دے رہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس حد تک گئے میں میاں یہ جو ہے اپنا عمران خان صاحب, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو میاں گلاں بھولیا نہیں سکتے. خیر وہ بات کی ہے کہ وہ کیا کریں گے آ کے. لیکن اب ڈاکٹر عدنان صاحب لنڈن پہنچ گئے پائن کل, وہ لاہور تھے لنڈن چلے گئے. ایک ہمارے دوست ہیں ان کی ملاقات ہو رہی تھی وہاں پر, اور اب اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر ملاقات ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف نے کہا لو جی آ گئے جی, اے یا منو لین آندا ہے یا چھڈن آندا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوں پتہ نہیں کرن کی ہے. ہس پہ نال ہی میاں صاحب نے کہکا لگایا. تو مطلب وہاں پہ بیٹھے ایک بندے نے پوچھا کہ پھر میاں صاحب واپسی کی تیاری ہے؟ تو کہتے دیکھو ابھی تو مطلب حالات جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں. اس طرح کی انہوں نے بات کی. میرا اپنا اندازہ بھی یہی ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس دن یہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو میاں صاحب نے اپنا سوٹ کیس تیار رکھا بہو جی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پہلی فلائٹ پھڑنی ہے تو واپسی دی راہ پھڑ لینی ہے تو پاکستان آ جانا ہے. لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف کو وہاں پر بہت ضروری کام کرنے ہیں. ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ترین صاحب وہاں پر ہیں اور علیم خان صاحب وہاں پہ چلے گئے, ٹھیک ہے.
لندن پہنچ گئے علیم خان صاحب. اب یہ دو اہم ترین جو عمران خان کی اے ٹی ایمز کہہ لیں, عمران خان کے سپورٹر کہہ لیں, عمران خان دیاں باواں کہہ لو, ٹھیک ہے, وہ وہاں پر پولیٹیکل باواں دی گل کہہ رہے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہیں اس وقت. اور امکان بہت غالب ہے کہ وہ اب علیم خان صاحب جو ہیں, ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ساتھ چلے جائیں, تو یا آپس میں رابطے تو کنفرم 100% ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ علیم خان کے اور ترین کے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے ہیں. اور میں تعلق بھی آپ کو بتا چکا ہوں, ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ حسین نواز جو ہے نا وہ علیم خان کے کلاس فیلو ہیں سر. 1990 سے لے کر 1992 تک بڑے گوڑے یار رہے نے آپس وچ, تو پرانیاں محبتاں جاگ پیندیاں نے پائے, جاگ گئی ہونی ہے ویلے ٹائم. مطلب دونوں ارب کھرب پتی لوگ ہیں تو اقتدار کے کھلاڑی ہیں, تے ویلا پوے تے سجن دشمن تے دشمن سجن, یہ سیاست ہے اور یہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اب امکان یہی ہے کہ وہاں پر یہ ملاقاتیں ہوں گی, اور پھر ان ملاقاتوں کے بعد جو خبریں آئیں گی نا پائیں, اللہ اللہ اللہ, بڑا قہر ڈھائیں گی یہاں پر, بہت سارے لوگوں کے جذبات پہ اوس پڑے گی. ویسے آج کل تریل کا موسم بھی ہے, سویرے سویرے باغ ہی جاؤ نا تو تریل پئی ہوندی ہے, اسی طرح انہاں دے ارماناں تے بھی تریل پہ رہی ہے, شروع ہو گئی ہے اور یہ پیندی رہے گی. مجھے لگتا یہی ہے. بہرحال طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ اب پیش ہو چکی ہے, اور وہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ $1 ملین کویسچن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگی, لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ میرا خیال درست تھا یا غلط تھا. آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.